الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني من ورثة جنة النعيم، اور مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما دیجیے۔ پچھلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ رہا تھا، اور آج بھی انہی کی باتیں چلیں گی۔ تو سب سے پہلے جو اللہ سے جو دعائیں مانگی اس کے تذکرے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ اللہ سے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے آپ جنت نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دیجیے اور اس میں مجھ کو بھی شامل فرما دیجیے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کی بخشش فرما کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بات واضح ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچائے۔ وہ قوم بت پرست تھی، تو ان کے لیے اللہ اپنے والد کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی بخشش فرما دیجئے، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ سورہ توبہ پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بخشش کے لیے جو اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس صورت میں کیا تھا کہ ان کی زندگی میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اے اللہ ان کو ایمان سے نواز دے، یعنی ایمان کی دولت اگر ان کو مل جائے گی تو پھر ان کی مغفرت یقینی ہے۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے دعا کی تھی، اور پھر جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور ان کا خاتمہ یعنی کفر پر ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے اعلان برات بیزاری کا اعلان انہوں نے کر دیا۔ یعنی جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دوست نہیں ہے، اور وہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، تو پھر اس سے جو ہے اظہار بیزاری انہوں نے کر دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور پھر سورہ توبہ ہی میں پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سے کوئی شخص کسی کے لیے یہ دعائے مغفرت اور اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتا اگر اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کفر پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور یہ نبی کے لیے اور ان کے ساتھ ایمان والوں کے لیے بھی کوئی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے رشتہ داروں یا اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کفر پر مرے ہیں، ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو ان کے لیے استغفار کرنا، دعائے مغفرت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ آیتوں میں بالکل واضح پیغام پہنچا دیا گیا کہ اب سے جو یہ بات معلوم ہو جائے کسی کے لیے کہ وہ جو ہے ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے، وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی اس میں کہ وہ جو اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کر رہے تھے وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ زندہ تھے، تو انہوں نے یہ اللہ سے امید لگا کر کے میرے باپ کو اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی دولت سے نواز دیں گے تو پھر ان کی بخشش یقینی ہے، اس لیے دعا کیے تھے۔ لیکن جب پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو پھر انہوں نے وہ دعا کرنا چھوڑ دیا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لے جس دن سب لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہ سب دیکھیں گے کہ ابراہیم کا باپ سزا بھگت رہا ہے۔ پھر بروز قیامت جو ہے جو وہ حالات پیش آئیں گے کہ ان کے باپ کو ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں گے کہ جہنم میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو اس وقت پھر وہ اللہ سے ایک بار اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ ایک بجو کی شکل دے دیں گے، ایک جانور ہے بجو، اور اس کو جو ہے جہنم میں
ڈال دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب آئندہ آپ اپنے باپ کو اپنی اصلی شکل و صورت میں نہیں دیکھیں گے، اس لیے مزید آپ کی کوئی رسوائی یہاں سے نہیں ہوگی۔ تو یعنی ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس کے باوجود ان کے باپ نے بت پرستی کی اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر ان کی بخشش بھی نہیں ہو سک رہی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ پیغام ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا فلاں اور فلاں اور فلاں سے جو ہے رشتہ قائم ہے اور وہ مجھے بخشوا دیں گے۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی کسی کو نہیں بخشوائے گا اور کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش نہیں سنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے ایمان اور عمل کی جو ہے یعنی کوشش کرے اور اس کے لیے محنت کرے، ورنہ جو ہے وہاں پر جا کر رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے ہیں۔ اس میں اور ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگ دنیا میں مال اور اولاد پر بہت اتراتے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد اس دن کوئی بھی کام نہیں دے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے ہیں۔ قلب سلیم کا ایک لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قلب جو بے عیب ہو اور پاک ہو اور صحت مند اور تندرست ہو اور اس میں یعنی شرک اور کفر نہ ہو اور وہ سنتوں پر مطمئن ہو اور بدعتوں سے خالی ہو اور دنیا کے مال اور متاع کی محبت سے خالی ہو، وہ دل کا جو ہے یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں ضلالتوں اور گمراہیوں کی تاریکیوں سے پاک ہو وہ دل اور رذالتوں سے پاک ہو۔ تو ایسے جو ہے بے عیب دل کو جو لے کر آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے اس سے مراد کہ ایمان اور عمل صالح سے جو ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کو قلب سلیم کا مطلب یہ بتایا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو قلب سلیم کے ساتھ جو آئے گا تو پھر اس کو جو ہے فائدہ ہوگا وہاں پر، ورنہ جو بیمار دل ہے، جو کافر اور منافق کا دل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس میں جو ہے بیماری ہوتی ہے تو اس کو ہم اور مزید بڑھا دیتے ہیں، تو وہ بیمار دل یہاں پر کام نہیں آئے گا۔ جو اللہ کی محبت نہیں رکھنے والا جو دل ہوگا، اس کے دل میں جو دوسروں کی محبتیں ہوں گی قسم قسم کی، تو وہ دل جو لے کر آئے گا تو اس کے لیے نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی جو ہے بیٹے کام آئیں گے۔ یہاں پر بنون کا تذکرہ آیا ہے۔ بنون جو ہے بیٹوں کو کہتے ہیں، انہیں عام طور پر دنیا میں بھی لوگ بیٹوں کے اوپر بڑا تکیہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے آڑے وقت میں کام آئیں گے۔ بیٹیوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ بیٹی تو بیچاری دوسرے گھر کی ہوتی ہے، اس سے جو ہے یعنی شاذ و نادر ہی جو ہے کوئی یعنی مدد کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بیٹوں سے جو ہے انسان بہت یعنی لو لگاتا ہے اور اس کے اوپر تکیہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ بیٹے کام آئیں گے اور نہ مال کام آئے گا۔ دنیا میں بھی لوگ بہت اتراتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بیٹے دیے ہیں اور اتنا مال میرے پاس ہے تو میں جو چاہے وہ کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود سورہ توبہ میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ کیے ہیں، پارہ 11 میں کہ فلا توجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ آپ کو ان کے مال اور ان کے بیٹے اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انہی کے ذریعے سے عذاب دیا جائے۔ یعنی بہت سے وقتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے اور مال کی وجہ سے لوگ جو ہے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اپنی اولاد کی طرف سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کو نعمت ہی کے طور پر اللہ تعالیٰ رکھے اور اس سے جو ہے یعنی مستفید ہو وہ، لیکن یہ نہیں کہ اترا رہے ہیں اور صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مال اور میری اولاد میرے کام آئے گی۔ نہیں آئے گی، دنیا میں بھی نہیں آتی ہے تو آخرت میں کیا کام آئے گی؟ اس کے لیے ایک بات اصول واضح بتا دیا گیا کہ قلب سلیم جو لے کر آئے گا، جو مومن دل کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کو اس سے فائدہ ہوگا، مال سے بھی ہوگا اور اولاد سے بھی ہوگا۔ جو حالت ایمان میں جس شخص نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور بھیجا دیا اللہ کے پاس، اور پھر جو ہے صدقہ جاریہ کے کوئی کام کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے اپنی زندگی میں، اور پھر حالت ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے اور پھر وہ مومنین کی فہرست میں جو ہے محشر میں داخل ہوا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے یعنی محشر کے میدان میں بھی اور میزان عمل اور حساب میں بھی جو ہے اس کو وہ مال بھی کام آئے گا اور اس کا جو ہے چھوڑا ہوا صدقہ جاریہ جو ہے وہ بھی کام آئے گا، بشرطے کہ وہ حالت ایمان میں یہاں سے گزرا ہو۔ ایک نقطہ بہت یعنی اہم ہے، اس میں سوچنے کے قابل ہے
کہ نیکیوں کا کمانا بہت آسان ہے، انسان جو ہے بہت سے کام ایسے کر سکتا ہے، دنیا میں کرتا بھی ہے جس سے نیکیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن نیکیوں کو بچا کر رکھنا، اپنے آخری وقت تک، اپنی موت کے وقت تک بچا کر رکھنا، یہ بہت مشکل ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی نیکیاں کہاں کہاں پر ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کے حساب میں آ جاتی ہیں کہ اس نے یہ نیک کام کیے، لیکن پھر وہ کسی کے اوپر احسان جتاتا ہے اور ایذائیں پہنچاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، ریاکاری دکھاوا کرتا ہے، نمود و نمائش کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے، اپنے کو مشہور ثابت کرنے کے لیے، بڑا ثابت کرنے کے لیے بہت سے کام کرتا ہے۔ وہ کام کرنے کے بعد اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو بچانے کا جو معاملہ ہے وہ کر نہیں پاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، یعنی دکھاوے کے کام، ریاکاری کے کام، اور کسی کو کچھ دیا اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کو ایذا پہنچا دی، اس کے اوپر بڑائی جتا دی، احسان جتلا دیا، یہ سب کے سب تباہ کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے روکے ہیں، نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث، متواتر احادیث میں جو ہے اس بات کی تاکید آئی ہے کہ تم ایسا کر کے اپنے صدقات اور اپنے نیک کاموں کو ضائع مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے سورہ بقرہ میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، کیا کہہ کر، احسان جتا کر، ایذائیں پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر لوگوں کو، اور پھر اس طریقے سے کہ جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کرتے ہیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر اور یوم آخرت پر، تو وہ ایسا کام کرتا ہے۔ اگر یوم آخرت پر کسی کا یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، تو پھر وہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ جس کا یقین نہیں ہے وہی ایسے کام کرتا ہے، اور اس کے سارے صدقات، اس کے سارے نیک کام ضائع اور باطل ہو جائیں گے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پتھر پر اس نے جو ہے کھیتی باڑی کی، اور جب بارش تیز ہوئی تو وہ پتھر پہ سے سب کچھ لے کر چلا گیا۔ یعنی بارش تیز ہونے کے بعد پتھر کے اوپر کیا بچتا ہے بتائیے؟ وہ ساری کی ساری جو ہے اس نے محنتیں جو کی تھی وہ محنت سب ضائع ہو گئی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو ایسا مت کرو کہ تم اپنی زندگی میں نیک کام کیے لیکن وہ نیک کاموں کو تم نے جو ہے ضائع کر دیا اس قسم کی حرکتیں کر کے۔ اور ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا مقصد حیات ہے، یعنی سب کا مقصد حیات یہی ہے کہ اللہ کو راضی اور خوش کر کے یہاں سے جائیں، اس کے علاوہ اور کون سا مقصد حیات ہو سکتا ہے بتائیے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ راضی کب ہوں گے؟ جب ہم حالت ایمان یہاں سے جائیں گے۔ تو ایمان کی حالت میں جانے کے لیے ہمیشہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کرنا چاہیے، یعنی روزانہ اللہ سے یہ دعائیں کرنا چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کیونکہ موت کے وقت یعنی حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان حملے کرتا ہے انسان کے اوپر، یعنی مومنوں کے اوپر سب سے زیادہ آ کر، کیونکہ اس کو جو ہے ان کا ایمان چھیننا ہوتا ہے اس وقت، اور حملے کر کر کے ان سے جو ہے ان کے سامنے دلائل پیش کرتا ہے ایمان کے خلاف، اللہ کا تعالیٰ کے خلاف، اور وہ دلائل سے ان کو جو ہے راضی کر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت جو ہے یہ جو اس نے محنت کی تھی انسان، وہ جو ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ محنت کو جو ہے انہیں رائے گاہ ہونے سے نہیں بچایا، یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے جو ہے توفیق دیجیے کہ میرا ایمان مجھے اسلام پر قائم رکھیے زندگی بھر، اور خاتمہ بالخیر کیجیے، اور ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں اور صالح بندوں سے ہمیشہ دعاؤں کی درخواست کرنا، اور دعاؤں میں خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کرنا کہ ہمارے لیے یہ دعا کیجیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے جو ہے بہت محنت کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایک ایک نافرمانی سے، اور پھر اس کے باوجود بھی جو ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں بہت اچھا اور پاک ہو گیا ہوں، اب مجھے جو ہے توبہ استغفار کی ضرورت نہیں، بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، رو کر، گڑ گڑا کر، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے۔ روزانہ کا یہ عمل ہونا چاہیے، اور پھر ایک ایک فرض کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ایک ایک نماز کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور کہیں پر بھی شرعی عذر کے بغیر کسی بھی
फ़र्ज़ को छोड़ने की कोशिश नहीं करना, और ये ना समझना कि आज छोड़ देंगे कल पढ़ लेंगे। नमाज़ों के मुतालिक या दीगर फ़राइज़ के मुतालिक लोगों का ऐसा ही रवैया है। ऐसा करने से हमेशा रुकना चाहिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी कोई भी गुनाह को छोटा समझकर नहीं छोड़ना, और किसी भी फ़र्ज़ के मुतालिक जो है कभी भी कोताही और गफलत नहीं बरतना, और हमेशा से जो है सुन्नतों से प्यार करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से मोहब्बत करना और उस पर अमल करने की कोशिश करना, और कभी भी शायर इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाना। लोग बहुत से दुनिया में ऐसे काम करते हैं, कभी दाढ़ी वाले का मजाक उड़ा दिया, कभी पर्दा करने वाली औरत का मजाक उड़ा दिया, कभी कुछ करने वालों का मजाक उड़ा दिया। ये बहुत बुरा काम है, खातिमा बिल खैर नहीं होगा अगर कोई ऐसा करेगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला उसका ईमान सर्फ कर लेंगे। बज़ाहिर बहुत अच्छा आज नज़र आ रहा होगा उसके अमाल, वो ये समझ रहा होगा कि मैं जो है यानी मोमिन हूँ, लेकिन खातिमा बिल खैर होना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान पारा 4 में अल्लाह ताला ने नक्शा खींच दिया है कि हर एक को मरना है और जाना है यहाँ से, और हर एक को जो है हम पूरा पूरा हिसाब देंगे जो कुछ भी उसने किया है। और जो आग से बचा लिया गया और जो है जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हुआ, उसके अलावा सब के सब नाकाम हुए। तो अगर कोई ये चाह रहा है कि अल्लाह ताला को राज़ी कर ले और उसका खातिमा बिल खैर हो, और फिर वो उसको आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो फिर अल्लाह से जो है रोज़ाना तौफ़ीक़ मांगना चाहिए और उसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। और कभी भी जो है इस्लाम के दीन के शायर का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना, सुन्नतों का मजाक कभी नहीं उड़ाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अच्छा समझना और उस पर अमल करना और फ़राइज़ की पूरी पूरी पाबंदी करना और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते रहना। और फिर उसके बाद जो है किसी को भी कुफ्र का फतवा नहीं लगाना। कोई अपने मोमिन भाई के ताल्लुक़ से ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये लानती है, ये बहुत बुरी बात है। आज जो है ये इसका चलन हो गया है, लोग हर एक के ऊपर जो है कुछ ना कुछ लेबल कर देते हैं। अपने आप की फ़िक्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं मांगना चाहिए। उसके बाद उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको बख्श देंगे और हमारा ईमान सलामत रहेगा, ये अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना। और फिर ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है माफ़ करेंगे, हमारा खातिमा बिल खैर होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।